اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 255۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اس پر گراں نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 255 کو آیتوں کی سردار آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ان عظیم آیات میں سے ہیں جو قرآن پاک کی آیات میں خوشنما پھولوں کی طرح نمایاں اور خوبصورت آیات ہیں۔ جیسے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 164، اسے آیت الآیات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 جسے آیت البر کہا جاتا ہے، لیس البر ان تولوا، اور آیت نمبر 213 اسے آیت الاختلاف، کان الناس امۃ واحدہ، اور یہ آیت 255 اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے اس میں۔ بالکل اسی انداز کی صورت ہمیں قرآن پاک کے پارہ 30 میں سورۃ اخلاص نظر آتی ہے، قل ھو اللہ احد۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بہت خوبصورت انداز میں تعارف کروایا گیا ہے۔ حدیث شریف کی روح سے قرآن مجید کی اس آیت کو عظیم ترین آیت کہتے ہیں۔ اگر یہ آیت سمجھ آ جائے اور ہر نماز کے بعد سمجھ کر پڑھ لی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکڑی کے اس منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، لہٰذا اس آیت کے ورد میں کبھی کمی نہ کریں۔ اگر آپ اسے سمجھ کر پڑھیں تو عقائد اور اعمال کو صحیح کر کے رکھ دیتی ہے یہ آیت۔ بہت سی احادیث میں اس آیت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی کوہان سورۃ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو سب آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ سنن ترمذی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منظر، تم جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، ابو منظر، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا،
ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا، اور صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو ضرور تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اب یہ تیسری بار ہے اور تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات بتا دی تو آپ نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اس آیت کی عظمت یہ ہے کہ یہ آیت جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید و تقدیس بیان کرتی ہے، وہاں شرک کی سب اقسام کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیونکہ وہی معبود حقیقی ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، وہی محبوب حقیقی ہے۔ محبت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ صرف وہی ہے جو پوری کائنات کو چلانے والا، سنبھالنے والا، بنانے والا ہے۔ کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ صرف وہی ہے جس سے ہر امید رکھی جا سکتی ہے اور کسی سے نہیں۔ صرف وہی ہے جس سے ڈرا جائے۔ ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں، نفع نقصان سب اسی کے پاس ہے، صرف اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے، اور جو وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ الحی القیوم، وہ حی اور قیوم ہے۔ حی کے معنی زندہ اور قیوم کے معنی تھامنے والا، سنبھالنے والا۔
اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں حی القیوم جو ہے، حی القیوم کا مجموعہ بہت سے اکابر سلف صالحین کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ بہت سے اکابر سلف صالحین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا یہ مجموعہ حی قیوم جو ہے، حی القیوم جو ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ایک وقت میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدہ میں ہیں اور بار بار یا حیو یا قیوم اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کے حضور پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے پہلے اسلام پر اس سے زیادہ سخت گھڑی نہیں آئی تھی اور اس سے زیادہ گڑ گڑا کر دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا حیو یا قیوم ہی اسم اعظم ہے جو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ورد کیا۔ الحی اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ اللہ زندہ ہے۔ زندہ تو ہم بھی ہیں، اور ہم میں اور اللہ تعالیٰ کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی بیان کی اور بندوں کے لیے بھی بیان کی، جیسے سورۃ دہر کی آیت نمبر 2 ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ سمیع بصیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مگر یہاں سورۃ دہر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت انسان کے لیے بیان کی ہے۔ اسی طرح رؤوف الرحیم کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بیان کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہاں رؤوف الرحیم کی صفت اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی اور انسانوں کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ زندہ تو انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، جن بھی ہیں، مگر ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی ہے۔ ہماری زندگی عطائی زندگی ہے، یہ ہماری اپنی ذاتی صفت نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے ہماری زندگی کی ڈور کاٹ دے۔ یہ زندگی ہماری ذاتی جائیداد نہیں ہے۔ اگر ذاتی جائیداد ہوتی تو ہم جب تک چاہتے زندہ رہتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کسی سے مانگی ہوئی زندگی نہیں ہے۔ الحی اس کی ذاتی صفت ہے، وہ نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ سب کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی اگر زندہ ہے تو وہ اس لیے زندہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کر رکھی ہے۔ تو ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا الحی ہونا اس کی ذاتی صفت ہے، اور کسی بھی صفت کی انتہا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہے کہ اس میں کئی خامیاں ہیں۔ ہماری زندگی ناقص اور غیر کامل ہے۔ زندہ ہونے کے باوجود ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی کوئی معذور ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، مگر زندہ ہے۔ کوئی چلتا پھرتا ہے مگر ویسے ہی کمزور ہے، سانس پھول جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے کہ زندگی ہونے کے باوجود ہماری زندگی ناقص اور غیر کامل ہے، کمزور ہے، اس میں خامیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا الحی ہونا ناقص نہیں ہے، غیر کامل نہیں ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ الحی ہونا اس کا کمال انتہا ہے، ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی سے پاک۔ تیسرا فرق مخلوق کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، آج زندہ ہے کل نہیں ہے، مگر رب کی صفت الحی جو ہے وہ دائمی ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ یعنی جو ہستی حی نہیں ہے وہ الہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس معیار پر اگر پرکھا جائے تو دوسرے تمام الہ جو ہیں وہ باطل قرار پاتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہے جو زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو معبود واحد ہے، اللہ ہی ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے جو اول میں بھی وہی تھا، آخر میں بھی وہی ہوگا، ظاہر میں بھی وہی ہے اور باطن میں بھی وہی ہے۔ صرف وہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ القیوم
اللہ تعالیٰ نہ صرف زندہ ہے بلکہ زندگی عطا کرنے والا ہے۔ قیوم وہ ہوتا ہے جو نہ صرف قائم ہو بلکہ قائم رکھنے والا ہو۔ وہ قائم بالذات ہے، وہ دوسری تمام اشیاء اور تمام تخلیقات کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی میں نہیں ہو سکتی۔ تمام اجرام فلکی خود جکڑے بندھے قانون کے تحت گردش کر رہے ہیں۔ پتھروں کے بت خود اپنے پجاریوں کے محتاج ہوتے ہیں، وہ انہیں دھو دھا کر صاف کر کے رکھتے ہیں تو ان کی معبودیت قائم رہتی ہے، وہ اپنے مجاوروں کے سہارے قائم ہوتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اسے نہ اونگ اور نہ نیند۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفت ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ نیند موت کی بہن ہے۔ خدا تعالیٰ موت کے شائبے سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کھڑے ہو کر 4 باتیں بتائیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، نہ نیند اس کی ذات کے لائق ہے۔ سوتا وہ ہے جو کام کرتے کرتے تھک جائے، اللہ تعالیٰ کو تھکن نہیں چھوتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ قاف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں ان کو 6 دن میں بنایا اور ہم کو ذرا بھی تھکان نے نہ چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، وہ ترازو کا حافظ ہے، جس کے لیے چاہے جھکا دے، جس کے لیے چاہے نہ جھکائے۔ دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ اس کے سامنے نور یا آگ کے پردے ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیں جس تک ان کی نگاہ پہنچے۔ یعنی اس کی قیومیت کا تعلق ہر چیز سے ہر وقت ایک طرح کا ہے۔ وہ اونگتا نہیں ہے کہ اس لمحے اس کی قیومیت کا تعلق کمزور نہ ہو جائے۔ وہ سوتا نہیں ہے کہ اس کی قیومیت کا تعلق منقطع نہ ہو جائے۔ اگر اسے نیند آ جاتی تو وہ قیوم نہ ہوتا۔ نیند والا تو خود قائم نہیں رہ سکتا، وہ باقی چیزوں کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو حی القیوم ہے، نہ اسے نیند چھوتی ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کی ملکیت میں، اس کی تدبیر میں، اس کی بادشاہی میں، اس کی حکمرانی میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہمیں بتائی، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت۔ تو رب کے بعد کائنات میں جو بھی دوسری چیز یا کوئی بھی دوسری ہستی ہوگی وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مملوک اور اللہ تعالیٰ کی غلام ہو سکتی ہے، اس کی ہمسر اور اس کی شریک نہیں ہو سکتی۔ پھر آیت کے اس حصے میں لہو ما فی السماواتی، اس میں ما کا لفظ جو ہے اس نے ذرے ذرے تک کا احاطہ کر لیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہے، وہ سب اسی کے لیے ہے۔ تو ماں کے لفظ نے ذرے ذرے تک کا احاطہ کر دیا ہے۔ ذرہ تو بڑی چیز ہے، ذرے کے اندر بھی جو موجود ہے وہ بھی اسی کا ہے، اسی کا پیدا کردہ ہے۔ کوئی ہے جو دنیا میں یہ دعویٰ کر سکے یہ سب کچھ میرا ہے؟ سچ یا جھوٹ تو بعد کی بات ہے، کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ میرا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ناقص اور جھوٹ ہوگا، کیونکہ یہ جسم اس کی امانت ہے، یہ زندگی اس کی امانت ہے، اس کی عطا کردہ ہے۔ مالک کی مرضی کے مطابق اسی کو استعمال کرنا ہے۔ کیوں کہ لہو اسی کے لیے ہے۔ یہی فرق ہے کافر اور مومن کے نظریے کا۔
کافر کہتا ہے میرا گھر، میرا سٹیٹس، میری جائیداد، میرا سب کچھ۔ مومن جانتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اسی کے لیے ہے اور اسی کا ہے۔ اس لیے مومن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہر شخص کے اعمال پر وہ حاضر، ہر شخص کے احوال پر وہ ناظر، دل کے ہر خیال سے وہ واقف ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بے شک معبود واحد صرف وہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ تعالیٰ کے پاس مگر سوائے اس کی اجازت کے۔ بڑا چیلنج والا انداز ہے۔ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں روز محشر تمہاری سفارش کروں گا؟ سفارش کی نفی کی گئی ہے، مگر ایک ایکسیپشن ہے، الا باذنہ، مگر صرف اس کی اجازت سے، جسے وہ اجازت دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر پہلے شفاعت کی پرزور تردید کی ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 مقامات پر شفاعت کی پرزور تردید کی ہے۔ آیت نمبر 48 ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد کیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں بھی یہی بات کی، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے گی، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے گی۔ اسی طرح اس آیت سے پہلے کی آیت نمبر سورۃ بقرہ ہی کی آیت نمبر 254 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ تو اعمال کا کوئی سودا ہوگا، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش ہو سکے گی، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورۃ بقرہ ہی میں شفاعت کی، سفارش کی پرزور تردید کرنے کے بعد یہاں اب اللہ تعالیٰ مشروط طور پر شفاعت کی اجازت کا ذکر کیا ہے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اس کے لیے 2 اجازتیں چاہیے ہوں گی، جس کو رب اجازت دے، جس کے لیے رب اجازت دے، کیونکہ قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ بڑے بڑے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرنے کی جرت نہ کر سکیں گے۔ بالآخر قرہ فعال نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے گا۔ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایماندار لوگ جمع ہو کر کہیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور کسی کی سفارش پہنچائیں۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، لہٰذا اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کریں کہ وہ اس مصیبت کی جگہ سے نکال کر
آرام دے۔ وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، اور وہ اپنا قصور یاد کر کے اللہ کے حضور جانے سے شرمائیں گے اور کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، وہ اپنا سوال یاد کر کے شرمائیں گے جو انہوں نے بغیر علم کے اپنے پروردگار سے کیا تھا۔ پھر کہیں گے کہ تم اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور انہیں تورات عطا کی ہے۔ چنانچہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں۔ وہ اپنے خون ناحق کو یاد کر کے اپنے پروردگار کے ہاں جانے سے شرمائیں گے اور کہیں گے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ اب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے مقرب بندے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے سب اگلے پچھلے تمام قصور معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں وہاں سے چل کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت مل جائے گی۔ پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، پھر جب تک پروردگار چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، وہ تمہیں دیا جائے گا، اور بات کرو سنی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں ان لوگوں کو بہشت میں پہنچا دوں گا۔ پھر اپنے رب کی طرف لوٹ آؤں گا، اور جب اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو پہلے کی طرح سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ پھر تیسری بار اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤں گا، اور پھر چوتھی بار جب آؤں گا تو عرض کروں گا، پروردگار اب تو دوزخ میں جانے والے وہی لوگ باقی رہ گئے ہیں جو قرآن پاک کی روح سے دوزخ میں جانے کے لائق ہیں، اور انہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ صحیح بخاری۔ سنن ترمذی میں اسی حدیث کے آخر میں مزید مذکور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے یہ معلوم تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی اور نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث کی کتنی حرص ہے۔ تو سنو، میری شفاعت سب سے زیادہ اس کے نصیب میں ہوگی جس نے صدق کے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا۔ صحیح بخاری۔ صحیح احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے انبیاء، شہداء، اولیاء اللہ اور صالحین کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا، مگر دو شرائط کے ساتھ، جس کو اللہ اجازت دے، جس کے لیے اجازت دے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ شفاعت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ سفارش تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اور اس دن کسی کی سفارش فائدہ نہ دے گی، اس دن کسی کی سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا کہ سفارش یا شفاعت تو سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر جسے بخشنے کا فیصلہ کرے گا اس کی بخشش کا اعلان خود کیوں نہیں کر دے گا؟ تو بات یہ ہے کہ شفاعت کا فیصلہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور صرف اسی کا ہے، مگر اللہ اپنے پیاروں کو یہ اعزاز دے گا کہ رب کے پیارے رب کے جو پیارے ہوتے ہیں دنیا میں انہیں بعض اوقات عزت نہیں ملتی، پتھر مارے جاتے ہیں، کم تر سمجھا جاتا ہے، دنیا میں تو بعض اوقات فرعونوں کو تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے دنیا سے دھتکارے جانے کے باوجود حق کی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ دنیا انہیں نہیں سمجھتی، نہیں جانتی، لیکن یہ اللہ کا راستہ اور حق کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان پیاروں کو اعزاز دینے کے لیے قیامت کے دن ان کا مقام دنیا والوں کو دکھائے گا کہ یہ ہے میرے پیاروں کا مقام، یہ ہے میرے پیاروں کا مقام جو تم نے نہیں پہچانا۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم تقسیم انعامات کی تقریب میں مہمان خصوصی سے انعام دلواتے ہیں۔ انعامات کا فیصلہ تو ہو چکا ہوتا ہے، یہ مہمان کو اعزاز دیا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے انعام دیا جائے گا۔ فیصلہ مہمان کا نہیں ہوتا، فیصلہ خود ان ادارے والوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسے ہی جیسے میدان حشر میں شہادتوں کی بنا پر اگر ایک شخص مجرم قرار دیا جاتا ہے اور گناہ گاروں کی لسٹ میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کسی عمل کی بنا پر بخشنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے، تو اپنے اس فیصلے کا اعلان اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دیگر انبیاء اور رسل، شہداء، اولیاء اور صالحین سے کروائے گا۔ تو اللہ بِإِذْنِهِ، مگر صرف اس کی اجازت۔ اگر ان دو اجازتوں کو مانا جائے تو یہ شفاعت حقہ ہے۔ اگر ان دو شرائط کو نکال دیا جائے تو بے عملی اور گمراہی بنیاد بن جاتی ہے۔ انسان کا توکل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے انسانوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے، شرک کا راستہ کھل جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہی تو مسئلہ تھا، وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ یہ لات، منات، عزا ہمارے رب ہیں یا ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ یہ عقیدہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بجائے دوسروں پر توکل اور اعتماد کی راہ دکھاتا ہے، لہٰذا اس عقیدے کی پرزور الفاظ میں تردید فرما کر شرک کا یہ دروازہ بھی بند کر دیا، ساتھ ہی اللہ بِإِذْنِهِ فرما کر شفاعت کی کلیتاً نفی نہیں کی گئی، بلکہ چند شرائط عائد کر کے سفارش پر اعتماد کے عقیدے کو یکسر ختم کر دیا، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ اللہ جسے خود چاہے گا اسے ہی سفارش کی یا شفاعت کی اجازت دے گا، جس شخص کے حق میں چاہے گا اس کے لیے اجازت دے گا، جس کام کی معافی کے لیے سفارش کی اجازت دے گا، سفارش کرنے والا صرف اسی بات کے متعلق ہی سفارش یا شفاعت کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ سفارش کے وہ تمام من گھڑت عقائد جو مختلف مذاہب اور مختلف طبقوں نے خود گھڑ رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے رد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کا بھی اس کے ہاں ایسا زور نہیں چل سکتا کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اب اللہ تعالیٰ
اس میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرماتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے کام میں دخل کیسے دے سکتا ہے جبکہ کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس سے وہ نظام کائنات اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکے۔ انسان ہو یا جن، فرشتے ہوں یا دوسری مخلوقات، سب کا علم ناقص اور محدود ہے۔ کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر محیط نہیں ہے۔ کائنات تو درکنار، بندہ تو اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی سمجھنے کا اہل نہیں ہے۔ ان کی مصلحتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری طرح جانتا ہے۔ عام طور پر ہم دنیا میں جب کسی کی سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اس شخص کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اصل میں اس کے بارے میں جو معلومات آپ تک پہنچی ہیں وہ مبنی بر حقیقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت کچھ اور ہے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ایسی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات ہیں، جو ان کے پیدا ہونے کے بعد کے حالات و واقعات ہیں، سب میرے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات جو انسان کے آگے کھلے ہوئے ہیں اور پیچھے سے مراد وہ حالات جو انسان سے مخفی ہیں۔ وہ کوئی نہیں جانتا، صرف میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہی ان تمام حالات پر، ان تمام واقعات پر اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ محیط ہے، اس سے بڑھ کر علم کسی کا نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جو وہ چاہے۔ کوئی بھی اس کے علم میں کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، کوئی دوسری مخلوق اس میں شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ہر ایک کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطائی ہے، وہ علم محدود ہے۔ بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے رسول، بڑے سے بڑے فرشتے کا علم بھی محدود ہے۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ لا علم لنا الا ما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو اے میرے اللہ، ہم نہیں جانتے مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب ایک چڑیا آ کر بیٹھی کشتی میں سوار جب وہ ہوئے تو چڑیا نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا کی چونچ میں جو پانی ہے وہ کل مخلوق کا علم ہے، اور جو سمندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال ہے۔ ہم چڑیا کی چونچ میں پانی کے اس قطرے بھر علم جو تمام دنیا کے انسانوں میں تقسیم ہوا ہے، ہم اس سے علامہ بن بیٹھتے ہیں۔ دنیا کے علماء، مفکر، سائنسدان اور ان جیسے اور جینیس سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور جس علم والے نے ان کو علم دیا ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی جو سب سے زیادہ علم والا سمجھا جاتا ہے اسے علم دینے والی بھی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کلی علم صرف میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے جتنا علم دے، مگر کوئی جتنا بھی بڑا علامہ بن جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ زندگیوں کی زندگیاں بھی لگا دے لیکن اسے اللہ تعالیٰ جتنا علم دینا چاہے وہی علم اسے مل سکتا ہے۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کی جھولی میں علم ڈال دیتا ہے، الا بما شاء، مگر جو وہ چاہے۔ علم کلی بھی اسی کے پاس ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے جتنا علم وہ چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ یہاں کرسی کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں،
ایک تو یہ کہ اس کا اقتدار، اس کی قدرت اور اس کا اختیار پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی علامت کے طور پر واقعتاً کوئی مجسم شے بھی ہو جس کو ہم کرسی کہہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن اور تخیل سے ماورا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے استعارہ مراد ہو کہ اس کا اختیار اور اقتدار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 زمینوں اور 7 آسمان اگر پھیلا دیے جائیں اور سب کو ملا کر بسیط کر دیا جائے تو بھی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک حلقہ کسی چٹیل میدان میں۔ اور حدیث میں ہے کہ کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے لوہے کا حلقہ کسی چٹیل میدان میں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور آسمانوں اور زمین کا چلانا، ان کی حفاظت کرنا اس ذات کو تھکاتا نہیں ہے، اس سے اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر 7ویں دن آرام کیا، لیکن رب کریم نے قرآن پاک میں خود فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں ان کو 6 دن میں بنایا، اور ہم کو ذرا بھی تھکاوٹ نے نہیں چھوا۔ وہ ذات الہی ہے کہ زمین و آسمان کی حفاظت اس پر بوجھل اور گراں نہیں ہے بلکہ سہل اور آسان ہے۔ ساری مخلوق کے اعمال پر وہ خبردار ہے، تمام چیزوں پر وہ نگہبان ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ اور انجان نہیں ہے۔ وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ سب کچھ جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ فعال لما یرید وہو العلی العظیم، اور وہ عالی شان اور عالی مرتبہ ہے، ہر چیز سے زیادہ عالی مرتبہ، تمام بلندیوں کی انتہا، تمام عظمتیں اسی کی شان کے لائق، وہ رفیع الشان بہت عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی ایک آیت ہے، دل و جان سے، دل کے یقین کے ساتھ پڑھیے اور سوچئے کہ وہ اتنا عظیم، اتنا بلند، ہر صفت کی انتہا اس کی طرف ہے۔ اس رب کو راضی کرنے میں ہم لگ جائیں اور دل میں یہ یقین ہو کہ اس مالک سے، اس عظیم مالک سے ہمارا رشتہ ہے، ہمارا تعلق ہے، جس سے بڑا اور عظیم اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو کی جڑیں جب مضبوط ہوں گی تو ہمارے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ کا صحیح یقین ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، نظریاتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ آمین ثم آمین۔